بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کے عیب چھپاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ لے اور پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو کوئی قبر سے نکال کر اس کی پرورش اور اس کی زندگی کا سامان کر دے۔ دل کی سختی کا علاج۔ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، بوڑھوں کی تعظیم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوان آدمی کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی بنا پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو تیار فرما دے گا جو بڑھاپے میں اس کا اعزاز و اکرام کریں گے۔ بہترین گھر اور بدترین گھر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ غرور اور گھمنڈ کی برائی۔ غرور یا گھمنڈ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو علم میں یا عبادت میں، دیانتداری یا حسب نسب میں یا مال و سامان میں یا عزت و آبرو میں یا کسی اور بات میں دوسروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کم اور حقیر جانے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور نہایت ہی قابل نفرت خصلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں سجا بھگتنے کے بعد داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے شرکش اور سخت دل اور متکبر جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ ایک بوڑھا زناکار، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا متکبر فقیر۔ دنیا کے لوگ بھی مغرور اور گھمنڈی مردوں اور عورتوں کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ اس کے ڈر سے اور اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے ظاہر میں لوگ اس کی باتیں مان لیتے ہیں مگر دل میں اس کو انتہائی برا سمجھ کر اس سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب متکبر آدمی پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کسی کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال گھمنڈ و غرور اور شیخی مارنا جیسا کہ اکثر مالدار مردوں اور عورتوں کا طریقہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ اور بہت ہی خراب عادت ہے۔ اگر آدمی اتنی بات سوچ لے کہ میرے پاس جو بھی مال یا کمال ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور وہ جب چاہے 1 سیکنڈ میں لے لے، پھر میں گھمنڈ کس بات کا کروں اور اپنی کون سی خوبی پر شیخی ماروں، تو انشاءاللہ یہ بری خصلت اور خراب عادت بہت جلد چھوٹ جائے گی۔ بڑھیا عورتوں کی خدمت۔ حدیث شریف میں ہے کہ بڑھیا عورتوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کا ثواب اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اور ساری رات عبادت میں کھڑے ہونے والے کو اور لگاتار روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ لڑکیوں کی پرورش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص تو لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا تو اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی لڑکی کو پالے تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے۔
ماں کی خدمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا کہ تلاوت کرنے والا کون ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، دیکھ لو یہ ہے نیکوکاری اور ایسا ہوتا ہے اچھے سلوک کا بدلہ۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں سے زیادہ بہترین سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے۔ بیٹی جہنم سے پردہ بنے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے آئی تو ایک کھجور کے سوا اس نے میرے پاس کچھ نہیں پایا۔ وہی ایک کھجور میں نے اس کو دے دی تو اس نے ایک کھجور کو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود نہیں کھایا اور چلی گئی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، میں نے اس واقعے کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائیں گی۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔